السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج کسی انسان کو نا کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ جی آپ نا صرف اس دنیا میں 7 دن تک رہ سکتے ہیں، کہ آپ کو ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، کہ آپ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو آپ یہ دیکھیں تو اس انسان کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو اس انسان کا بس رد عمل یہی ہوگا نا کہ یار میں کچھ ایسے کام کر کے جاؤں کہ نا بس میں تو حد کر دوں، میں یہاں پہ ایک اپنا چیریٹی ہاؤس کھول لوں، میں اپنی ساری مال و دولت دے دوں، میں لوگوں کے لیے میں یہ بھی کر دوں، میں وہ بھی کر دوں، میں سارا کچھ کر کے چلا جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو بھی انسان پیدا ہوا ہے نا اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا پورا ایک مفہوم ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو انسان جہنم سے بچ گیا اور جنت میں جانے والا بن گیا، وہ انسان مراد کو پا گیا، یعنی وہ انسان مراد کو پا گیا۔ اب جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہمارے اعمال ہیں۔ آج لوگ ہمارے پیچھے کیا ہیں؟ آج ہمارے لوگوں میں ٹرینڈ کیا ہے؟ آج لوگ مال کے پیچھے بھاگنے لگے، میرا مال ادھر سے بھی آ جائے، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، کہ دیکھیں یہ غلط ٹرینڈ آ گئی، غلط سوچ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مال آئے گا، مال ہم نے کمانا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ہم اپنی جو نصیب کا ہے نا، جو پیسہ ہے نا آپ کے اپنے نصیب کا ہوتا ہے، جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو مل کے رہے گا، باقی آپ اپنی کوشش کریں۔ لیکن جو اعمال ہے نا، اللہ تعالیٰ اعمال سے دنیا بھی بناتے ہیں اور اس بندے کی آخرت بھی بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہر بندے نے، ہر انسان نے، ہر جاندار نے کیا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نہیں یہ بات نہیں ہے، مجھے آپ کی اس کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہم اتنے وہ ہو گئے، ڈاکٹر کی بات پہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جی یہ ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کوئی مسافر ہو، ایک تمہارے مسافر خانہ ہے۔ جب دیکھیں نا، ایک مثال کے طور پہ اس حدیث کا بتایا گیا کہ جو ہے نا ایک انسان مسافر ہوتا ہے تو وہ کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ اپنا قیام نہیں کرتا، یعنی آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اچھا بھائی جان میں یہاں سے گزر رہا ہوں، یہاں پہ اپنا مکان بنا لیتا ہوں تو پھر جب میں جانا ہوگا میں چلا جاؤں گا۔ نہیں بھائی جان، وہ تھوڑا سا اسٹے کے لیے رک جاتا ہے کہ اچھا چلو میں جا رہا ہوں تو تھوڑا سا یہاں پہ آرام کر لیا، تھوڑا سا کر کے پھر آ گیا، ہماری آگے منزل ہے۔ تو یہ مثال دنیا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے نا ایک مسافر خانہ ہے، تم ایسے کرو اپنی زندگی گزارو دنیا میں جیسے تم مسافر ہو۔ لیکن آج ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ بس یہی دنیا ہے ہماری، اس کے علاوہ ہم نے آگے مرنا نہیں ہے۔ آج تو لوگ دنیا کو، آخرت کو تو بھول چکے ہیں کہ بس دنیا ہی ہے، دنیا کے بعد نہ ہم نے مرنا ہے، نہ ہم نے قبر میں جانا ہے، نہ ہم نے حشر میں جانا ہے، آگے جنت جہنم تو بہت ہی دور ہے بھائی۔ یعنی آج لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہے، تو یہ دیکھیں یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گی؟ تو اس وجہ سے لوگ اس سے دور ہو گئے ہیں، اور آج جو دوڑ لگی ہے بس وہ مال کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو دیکھیں اس کے پیچھے ہمیں نہیں رہنا۔ صحابہ فرماتے تھے جب ہم نے یہ حدیث سنی ہمیں یہ لگا کہ بس ایک بندہ ایسے آپ کرو کہ اگر آپ نے صبح ہوئی ہے تو آپ کو یقین ہو کہ میں نے شام نہیں ہونی میری زندگی کی، اگر آپ کی شام ہوئی ہے زندگی کی تو آپ کو یقین ہے بھائی میری صبح نہیں ہونی۔ اگر ہم اس طرح کر کے اپنی زندگی کو گزاریں تو دیکھیں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی اتنی خوشگوار ہوگی نا، اتنی خوشگوار کہ بھائی جان جو میری زندگی ہے نا، دیکھیں ہر انسان کے ایک آنے کا اسکیجول ہے، ایک شیڈول ہے کہ بھائی یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میری چھوٹی بہن ہے، یہ اس سے چھوٹا بھائی ہے، لیکن ان بہن بھائیوں کے جانے کا کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب تو تھی میرا بڑا بھائی ہے، چھوٹا ہی اس سے چھوٹا، لیکن جانے کا کیا پتہ سب سے چھوٹا بھائی پہلے فوت ہو جائے۔ جانے کی ترتیب نہیں ہے یہاں پہ، آنے کی ترتیب تھی لیکن جانے کی اللہ کے پاس ترتیب نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دیکھیں کسی کو بھی نا، انسان کو صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کب فوت ہوگا۔ یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کسی انسان کو موت کب آنی ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا پورا ایک بایو ڈیٹا، جو اس کی بایوگرافی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوتی ہے کہ بندہ کتنی عمر پائے گا، بچہ یہ کیا بنے گا، کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا۔ اللہ کو سب چیزوں کا اس کا علم ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ یہ کس کو پتہ ہے؟ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم نے بنا لیا بھائی جان بس میں نے تو یہیں پہ رہنا ہے، ہم نے تو یہاں سے ہلنا ہی نہیں، ٹس سے مس نہیں ہونا ہم نے۔ تو دیکھیں یہ بہت غلط بات ہے۔ اب دیکھیں ساری چیزیں جو ہے نا انسان کو وہ چھوڑ کر چلی جانی ہیں، سارا کچھ ہمارے یہ مال و متاع، ہماری عزت شہرت ساری دنیا میں رہ جانی ہے۔ لیکن 3 چیزیں ہیں نا جو انسان جن کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک اس کا مال، جیسے انسان مرتا ہے وہ اس کا تعلق مال سے ختم، اس کا وہ اس کے وارثوں کا۔ دوسری چیز اس کے ورثاء،
وہ قبر تک جاتے ہیں، اس کے ساتھ دفنانے کے بعد بھائی جان تیرا میرا یہاں سے تعلق ختم۔ جو تیسری چیز ہے وہ اس کے اعمال ہیں، جو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں قبر میں، پھر اس کے ساتھ حشر میں جاتے ہیں۔ اعمال اچھے ہوئے تو بندے کو کیا جنت میں لے کے جائیں گے، اگر اعمال برے ہوئے تو اللہ معاف کرے جہنم میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور دیکھیں اب ہمیں یہ چاہیے کہ آج ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ آج یہ زندگی جو ہے نا دنیا، ٹھیک ہے ہم نے اپنا مال کمانا ہے، اللہ تعالیٰ دین اسلام میں یہ نہیں منع کرتا کہ بھائی تم مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، حدیث کا مفہوم ہے لسرورۃ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے کہ آپ سارا کام چھوڑ چھاڑ کے اپنی مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں بھائی، ہم نے اپنی دنیا بھی تو چلانی ہے، ہم نے دین کا پیغام تو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ کام بھی تو ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تیاری ہے۔ تو میڈم سسٹرز، ہم نے اسی خود بھی تیاری کرنا ہے، لوگوں کو بھی اس طرف لے کر آنا ہے کہ بھائیو یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، یہاں پہ ہم نے نہیں رہنا ہمیشہ۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے یہ مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، بلکہ اس سے بھی کم تر ہے۔ مکڑی کا جالا پھر بھی کچھ مضبوط ہوگا، لیکن دنیا تو اس سے بھی کمزور ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، ہمیں چاہیے کہ ہمارے دلوں میں جب یقین آئے گا نا کہ ہم نے مرنا ہے، پھر مرنے کی تیاری ہوگی، مرنے کی تیاری ہوگی، پھر انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت ایک خوفناک حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک خوشگوار حقیقت ہے، ایک خوشگوار حقیقت ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو ہم نے اللہ سے، اپنے رب العالمین سے جا کر ملنا ہے۔ جب یہ ہمارا یقین ہوگا نا، یقین کیسے بنے گا؟ جب ہم اعمال کریں گے، اپنے اندر اعمال کا شوق پیدا کریں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کا شوق پیدا کریں، اعمال صالح کریں، نیک اعمال کریں۔ اب دیکھیے جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اب بندے کے نا اس انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور پیدا کرتے ہیں، ایک ایسی نورانیت آتی ہے، اس کے اندر بصیرت آتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس پہ، پھر بندہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، بندہ خود مطمئن ہوتا ہے۔ لوگوں پھر دیکھ کے کیا ہوتا ہے، جب وہ لوگ اس بندے کو دیکھتے ہیں نا، دیکھ کے اس کو اللہ یاد آتا ہے، اور جب وہ بندہ چلتا ہے پھرتا ہے تو اللہ کا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں۔ کیا ہے؟ جب اعمال وہ اپنی زندگی میں لے کر آ رہا ہے نا، اعمال سے زندگی بنتی ہے، اب وہ اعمال لے کر آ رہا ہے، پھر وہ بندہ جب اعمال اپنی زندگی میں لے کر آئے گا، وہ اللہ کے حکم بھی پورے کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی پورا کرے گا، تو پھر اس طرح ہماری زندگی خوشگوار ہوگی۔ تو اگر ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم اعمال کے پیچھے بھاگیں، اور کیا ہے اعمال کے کیوں بھاگنا ہے؟ کیونکہ دنیا عارضی ہے، ہماری موت ہمیں پکڑ کر رہے گی۔ اگر آپ قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ نا، وہاں بھی آپ کو موت آ جائے گی۔ تو یقین ہم نے دلوں میں پیدا کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔